السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں گونج, اور بات ہو پاکستانی الیکشنز کی تو ان کی غیر شفافیت اور غیر جانبداری جو ہے اس کو کوشچن کیا جا سکتا ہے, لیکن اب تو مخصوص نشستوں والا معاملہ بھی متنازع بنا دیا گیا ہے. الیکشن کمیشن نے جو استدعا تھی سنی اتحاد کونسل کی کہ ان کی نشستیں دی جائیں, جو ایلوکیٹڈ ویمن سیٹس ہیں جو 20 کے قریب بنتی ہیں نیشنل اسمبلی کی, اور 3 اقلیتوں کی سیٹس بنتی ہیں, اور صوبوں میں جو سیٹس بنتی ہیں وہ ان کو دی جائیں, لیکن ایسا ہو نہ سکا. وہ استدعا مسترد کر دی. الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا اور اس محفوظ فیصلے کو آج سنا دیا گیا ہے. یہ ایکچولی میں کیوں نہیں کرنا چاہتے, میلیفائڈ انٹینٹ اس کے پیچھے کیا ہے, اس کو ہم جا کے آگے پروگرام میں آپ ساتھ ایکسپلور کریں گے. لیکن آج علی ظفر صاحب نے اس کے اوپر ریئیکٹ کیسے کیا ہے اور کیا استدعا کی ہے سینٹ کے چیئرمین سے, سنیے. ہمارے سامنے آ رہا ہے سینٹ کے الیکشنز. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک انکمپلیٹ ہاؤس جو نیشنل اسمبلی ہے جو کمپلیٹ نہیں ہوئی وہ جا کے تو اس کے تحت وہ پریزیڈنشیل الیکشن میں ووٹنگ ہو سکے. اسی طرح جو ووٹنگ سینیٹرز کی ہونی ہے, اگر پروونشل اسمبلیز کمپلیٹ نہیں ہیں تو پھر ان میں بھی سینیٹرز کے لیے بھی الیکشن نہیں ہو سکتا. یہ ایک بڑا واضح پوائنٹ تھا جو ہم نے الیکشن کمیشن کو جب ہم گئے درخواست لے کے تو سنی اتحاد کونسل کی طرف سے ہم نے کہا کہ یہ ریزرو سیٹس کا فیصلہ کریں. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کیا کیا جناب چیئرمین, انہوں نے یہ کہا کہ ہم جہاں تک تو باقی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو یہ ریزرو سیٹس دے دیتے ہیں, لیکن یہ سنی اتحاد والی جو سیٹیں ہیں جو پی ٹی آئی بیک کینڈیڈیٹس نے جو جوائن کی تھی ان کو ہم ابھی سیٹیں سائڈ پہ کر دیں گے اور ہم آپ کا سنیں گے اور سننے کے بعد فیصلہ کریں گے. علی ظفر صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ معاملہ صرف لیگل نہیں انکانسٹیٹیوشنل بھی ہے. اس پہ ہمیں مزید بات کریں گے. شعیب شاہین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ شعیب شاہین صاحب. شعیب شاہین صاحب, if I can just take you to 2007 الیکشن کا ایکٹ جو ہے اور اس کا جو ماڈیفائڈ ورژن ہے 5 اگست 2023 کا, اس میں اگر سیکشن 104 آپ دیکھیں تو ریزرو سیٹس کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ اس میں نہ تو پرائیورٹی آرڈر چینج کر سکتے ہیں, نہ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں کوئی, نہ کسی کو ایڈ کر سکتے ہیں, لیکن اگر لسٹ مطلب ایگزاسٹ ہو جائے تو نئی لسٹ بنا سکتے ہیں. از دیٹ واٹ یو آر ٹرائنگ ٹو ڈو؟ تابع ہے نا آئین کے. آئین کیا کہتا ہے؟ آئین نے تو واضح طور پر کہا ہے کہ جس کی جنرل سیٹیں ہوں گی اسی پروپورشنیٹ کے حساب سے آپ کو وہ سیٹیں ملیں گی. یہ آئین میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ یہ سیٹیں اٹھا کے دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو دے دو. یہ تو بدنیتی تو چھوٹی بات ہے, یہ تو بےایمانی ہے, ڈس آنیسٹی ہے کہ سیٹیں ہیں کسی اور پارٹی کی جنرل سیٹیں اور آپ دے رہے ہو کسی اور پارٹی کو. یہ کون سے آئین میں, کون سے قانون میں, کون سے رول میں لکھا ہوا ہے؟ لیکن وہ اختلافی نوٹ جو بھروانہ صاحب کا ہے اس میں تو انہوں نے یہ بات کی تائید کی ہے کہ کسی اور آپ کو بھی نہیں دی جا سکتی لیکن کسی اور کو بھی نہیں دی جا سکتی, لیکن وہ پھر بھی آپ کو نہیں دینے کو مانتے. وہ کس بنیاد پر؟ دیکھیں, پورے الیکشن کمیشن نے جو پچھلے 2 سالوں میں یا 1 سال سے یا 1.5 سال سے جو کچھ کر رہا ہے, انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ صرف اور صرف پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کرنے, اسٹیبلشمنٹ کا اعلی کار بننے, مافیا کو سپورٹ کرنے اور پارٹی کو نقصان پہنچانے, پی ٹی آئی کو نقصان پہنچانے کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا. اب جو انہوں نے اپنا جو ذمہ داری تھی فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانے کی آرٹیکل 218 220 کے مطابق وہ تو پرفارم نہیں کی. اب میں خود آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میرا یہی کانسٹیٹوئنسی اور حلقہ ہے جہاں میں نے 1,05,000 ووٹ لیے ہیں. جو اس سے ہاف ووٹ بھی نہیں لے سکا اس کو اٹھا کر کے انہوں نے نامینیٹ کر دیا. سارا ریزلٹ فارم 45 اسی رات کا میرے پاس موجود ہے. خود اسٹے دیا 11 تاریخ کو کہ پروسیس آف کنسالٹیشن اسٹاپ, فارم 48 جاری نہ کریں. ریٹرننگ افسر نے لکھ کے دیا کہ میں پروسیس روک دیا ہے کیونکہ الیکشن کمیشن نے ہمیں اسٹے دے دیا ہے. اس کے بعد پتہ کیا کرتے ہیں, اس کے بعد جناب اٹھا کر کے وہ اس کو دے دیتے ہیں آرام سے چپ کر کے, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے ان کو. اس کے بعد بات کو نوٹیفیکیشن دے دیتے ہیں. اچھا یہ بتا دیں اب کیا اب پلان آف ایکشن کیا ہے؟ اب پلان آف ایکشن کیا ہے؟ اب آپ پلان آف ایکشن کیا ہے؟ کیونکہ دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں نا انکانسٹیٹیوشنل ہے, آپ ایک انکمپلیٹ اسمبلی سے الیکشن نہیں ہولڈ کر سکتے تھے. آپ لوگوں نے کیا, آپ نے اس الیکشن کا حصہ بھی بنے, آپ اس اسمبلی کا بھی حصہ ہیں, تو اب آپ کس طرح جائیں گے سپریم کورٹ میں اور کہیں گے کہ جی سینٹ انتخابات سے پہلے آپ ہمیں ہماری سیٹیں ایلوکیٹ ہمیں کر دیں؟
دیکھیں 2 انتخاب آ گئے ہیں آگے. پچھلے انتخاب تو جیسے ہونے تھے سو ہو گئے. انہوں نے بدنیتی یہ کی کہ پہلے فیصلہ ہی نہیں کیا. اگر یہ فیصلہ 2 ہفتے پہلے کر چکے ہوتے تو مجھے بتائیں کہ یہ کب تک ہم کورٹ سے فائنلائز بھی کرا چکے ہوتے. اب انہوں نے فیصلہ ہی اب آ کر کیا کہ جب پریزیڈنٹ کا الیکشن اگلے 3 دن بعد پریزیڈنٹ کا الیکشن ہے. تو اب ہم تو ظاہر سپریم کورٹ میں جانے کی کوشش کریں گے. ظاہر ہمارے پاس دونوں آپشن ہیں, ہائی کورٹ بھی ہے, سپریم کورٹ بھی ہے. پریفریبلی ہم شاید سپریم کورٹ میں جائیں تاکہ جا کر کے اس کو اسٹے بھی لیں, تاکہ ہمیں ہمارا حق ملے. پہلے فائنلائز یہ ہو, اس کے بعد پریزیڈنٹ کا الیکشن بھی ہو, اور اس کے بعد آپ کا اللہ بھلا کرے سینٹ کا الیکشن بھی ہو, چونکہ اس میں ہمیں ریپیبل لاس ہوگا. باقی 4 صوبوں میں بھی ہمیں لاس ہوا ہے, باقی پرائم منسٹر پہ اور اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن میں بھی لاس ہوا ہے. تو یہ سارا کچھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو انتہائی بدنیتی ہے, اور یہ تو کسی قانون, آئین, رول اس کی خلاف ورزی ہے کہ دوسری پارٹیوں کو اٹھا کے دے دیں. یہ فرمائشی پٹیشنیں منگوائی گئی تھی اور فار دیٹ پرپز ان کو دے دیا گیا. مطلب یہاں کو قانون نام کی تو کچھ چیز رہی نہیں ہے. سر کوئی کام ناکام بنانا ہو تو اس کے پیچھے کوئی وجوہات ہوتی ہیں. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے وجوہات کیا ہیں؟ کیا آپ کی سینٹ میں سیٹس بڑھ جائیں گی, کیا آپ 2/3 میجورٹی لے لیں گے, یہ مسئلہ ہے اسی لیے یہ روک رہے ہیں؟ دیکھیں انہوں نے سب سے پہلے تو جو پری پول ریگنگ کی, جس طرح ہمارے لوگوں کو پارٹیاں تبدیل کرائیں, وہ ساری چیزیں پرانی ہو گئیں. نامنیشن فارم چھینے, انہوں نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم بائیکاٹ کر دیں. ہم نے نہیں کیا, ہم پروسیس میں شامل ہو گئے. 2/3 میجورٹی سے زیادہ ہم نے سیٹیں لے لی. ہمارے رات کی تاریکی میں ہمارے رزلٹ بدلے گئے. سب کو پتا ہے, یہ کس کو نہیں پتا. لیکن اس سب کچھ کے بعد جو کچھ انہوں نے ہمارے ساتھ اب کر رہے ہیں, یہ تو ایک اخیر ہے. مطلب اتنا تو کبھی پاکستان کی تاریخ سے چھوڑے دنیا میں کبھی نہیں ہوا. ابھی دیکھیں ٹرمپ کا فیصلہ آ گیا نا, انہوں نے کہا جی ووٹر فیصلہ کرے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں جی ہم ان کو الیکشن ہی نہیں لڑنے دیتے. تو ہمارے ساتھ کیا ہوا, ہمارے سے بلے کا نشان چھینا گیا. اب یہ سارا جھگڑا کیوں ہے؟ اگر ہمارے سے ہمیں نشان مل جاتا اور ہمارے پاس رہتا, انہوں نے ہی اے این پی کو 20,000 کا جرمانہ کیا, انہوں نے کہا جاؤ 6 مہینے بعد آ جانا. بھائی ہمیں بھی آپ الیکشن کرانا چاہتے ہیں نا پارٹی کے اندر, اب کرا لو. ہمارے الیکشن کو تو کہتے ہو غلط ہوئے ہیں. جو پاکستان کا الیکشن تم غلط کرا رہے ہو, جس کے ذریعے حق حکمرانی تم ریجیکٹڈ لوگوں کو دے رہے ہو, اس میں الیکشن غلط نہیں ہے. جیسے بھی الیکشن غلط کرایا سو کرایا, لیکن جب ہم فارم 45 کے مطابق جیتے ہوئے ہیں, جو کہ رزلٹ ہے وہ اٹھا کے پھینک دیا, تو یہ ساری چیزیں تو ثابت کرتی ہیں نا کہ یہ بدنیت بھی ہیں, ڈس آنیسٹ بھی ہیں, اور کرمنلٹی, جرائم کی آماج کا بنا ہوا ہے الیکشن کمیشن تو. لیکن اب ہم ان سے کیا توقع رکھیں؟ افسوس کی بات ہے کیونکہ عدلیہ اگر کمپرومائز ہائی کورٹ اور سپریم, جی دونوں ہمارے پاس. ٹھیک ہے, اب آپ ہائی کورٹ کا دروازہ آپ دروازہ کھٹکھٹائیں گے, اور یا سپریم کورٹ کا؟ آپ کہہ رہے ہیں دونوں چیزیں زیر غور ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ شعیب شاہین صاحب. ہمیں جوائن کیا حسن رضا پاشا صاحب نے. پاشا صاحب, یہ کیا ہو رہا ہے؟ الیکشن اتنا متنازع تو پہلے کبھی نہ تھا. یا اس کو بنا دیا گیا ہے یا وہ بن گیا ہے؟ اعلی کار بن رہا ہے یا خاموش تماشائی ہے؟ یہ فرما دیجیے گا کہ آج کے فیصلے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, کیونکہ میں ابھی وہی جو ہمارا الیکشن ایکٹ ہے, اگر اس کا ماڈیفائڈ ورژن دیکھ لیں تو 104 کا جو سیکشن ہے اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ آپ نہ ایڈیشن کر سکتے ہیں, نہ آپ سبٹریکشن کر سکتے ہیں, نہ آپ اس کا پرائیورٹی آرڈر چینج کر سکتے ہیں. اور اگر لسٹ ایگزاسٹ ہو جائے, کسی نے کہا جی 50 سیٹ جیتوں گا تو 5 مجھے دے دیجیے گا, اگر وہ 60 سیٹیں جیت جاتا ہے تو اس کی 6 سیٹیں آٹومیٹکلی ہوں گی, تو ایک نئی لسٹ تو جائے گی. تو کیا یہ وہ سنی اتحاد کونسل کی پہلی لسٹ 0 اور اس کے بعد یہ نمبر کے ساتھ, کیا یہ would this be wrong؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آرٹیکل 50 سب کلاس 6 سی اور ڈی کے تحت یہ فیصلہ کیا. اس میں واضح طور پہ یہ لکھا ہے کہ وہ پولیٹیکل پارٹی جس کے پہلے کینڈیڈیٹ ہوں گے, ریٹرن کینڈیڈیٹ, ان کے ساتھ اگر کوئی آزاد کینڈیڈیٹ یا کینڈیڈیٹ شامل ہوتے ہیں تو پھر اس پروپورشن کے تحت ان کو اسپیشل سیٹ خواتین کی اور مائنارٹیز کی دی جائے گی. سی میں جو ہے وہ ہے خواتین کی سیٹ کا ذکر, اور ڈی میں مائنارٹیز کا ذکر ہے. پرابلم یہ ہوا کچھ پی ٹی آئی کے ہمارے دوستوں سے کہ انہیں جب بلے کا نشان لے لیا گیا اور ان کو پتہ چل گیا کہ ان کو الیکشن صحیح طریقے سے لڑنے نہیں دیا جا رہا, تو اس وقت ان کو چاہیے تھا کہ جب اپنی ترجیح لسٹ انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں داخل کی تو وہ پی ٹی آئی کے بجائے
جس جماعت کو انہوں نے جوائن کرنا تھا، مثلاً سنی اتحاد کونسل یا مجلس وحدت مسلمین، ان دونوں میں سے کسی ایک پارٹی کی ترجیح پہ وہ لسٹ دے دیتے. پرابلم یہاں پہ یہ ہوا کہ انہوں نے سنی اتحاد کونسل کے ساتھ کوآرڈینیٹ تو کر لیا، لیکن سنی اتحاد کونسل کے جو چیئرمین ہیں وہ احمد رضا صاحب، وہ خود بھی اپنی پارٹی کے نشان پہ الیکشن نہیں لڑے، اور کوئی ایک اور بھی کوئی کینڈیڈیٹ ایسا نہیں تھا جو اس پارٹی کے نشان پہ لڑتا. اور اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی ایک لیٹر کا بڑا ذکر ہوتا رہا کہ آرٹیکل 206 کے تحت انہوں نے 5% خواتین کی سیٹس جو ہیں وہ ریزرو 5 ٹکٹس دینے ہیں، لیکن تو ان کا جواب آیا کہ ہم نے تو الیکشن لڑے ہی نہیں، لہذا ہم اس سے مبرہ ہیں، ہم آپ کو نہیں دیتے. آلدو کہ اس کو اس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ الگ لیٹر ہے، وہ 206 کے تحت ہے، یہ الگ ہے. اس میں ترجیح لسٹ بہرحال ایک ویل ان ٹائم دینی چاہیے تھی. اب اخلاقی طور پہ دیکھا جائے تو اخلاقی طور پہ تو حق بنتا ہے کہ سنی اتحاد کونسل میں جو پی ٹی آئی کے آزاد امیدواران شامل ہوئے ان کو اس پروپورشنیٹ کے تحت سیٹیں دی جائیں، لیکن قانونی طور پہ اگر دیکھا جائے تو وہ نہیں بنتی ان کی، کیونکہ آرٹیکل 50 سب کلاس 6 سی اور ڈی جو ہے وہ آڑے آتا ہے. اب صرف ایک چیز جو میں سمجھ رہا ہوں کہ اس میں ان کو قدم بڑھانا چاہیے کہ پی ٹی آئی کے دوستوں کو جو آپ سنی اتحاد کونسل ہے، پارلیمان کے اندر جو دیگر پارلیمانی پارٹیز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. اور وہ اب تیسرا دن ہے کہ کوئی بات سننے کو تیار نہیں اور مسلسل شور وویلا کر رہے ہیں، اور اسمبلی کی تمام پروسیڈنگ جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے. آج بلاول بھٹو نے بھی یہی آفر کی کہ بیٹھیں بات کریں، اور جو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے اپنی پہلی سپیچ میں کہا کہ مصالحتی جو ہے وہ کرتے ہیں، مصالحت ہونی چاہیے. تو اگر ساری پارٹیز اس بات پہ تیار ہیں کہ مصالحت ہونی چاہیے، گرینڈ ڈائیلاگ ہونا چاہیے، تو اس میں سمجھتا ہوں کہ سنی اتحاد کونسل کے جو الیکٹڈ ہیں نمائندے، برسٹر گور علی خان بہت زبردست طریقے سے وہ معاملات کو چلا رہے ہیں، بڑے سافٹ اسپوکن بھی ہیں، آج کل غصے میں نظر آ رہے ہیں. وہ شامل ہوں، بیٹھیں اور ایک کنسنسس بنائیں کہ ہم نے جو ہے وہ کس طریقے سے اس اسمبلی کو اور اس ملک کو آگے چلانا ہے. ایک آپ دیکھیں بڑی امپورٹنٹ بات ہے، ایک اگر اس کو گہری نظر سے دیکھا جائے تو یہ 5-0 کے ساتھ یہ فیصلہ ہے. 4-1 سے اس وجہ سے یہ ہوا ہے کہ جو ایک معزز ممبر ہیں انہوں نے یہ کہا کہ یہ سیٹیں کسی اور کو نہیں دینی چاہیے، بلکہ یہ سیٹس جو ہیں یہ آئینی ترمیم کرنے کے بعد خالی چھوڑ، یعنی وہاں ان کا بھی یہی ہے کہ خالی چھوڑ دیں، ٹھیک ہے. آئینی ترمیم ہو. آرٹیکل 50 میں جب تک ترمیم نہیں ہوتی آپ کسی کو نہ دیں. لیکن آگے جو دوسری سائڈ، اچھا پاشا صاحب ایک منٹ مجھے دیجیے گا. پاشا صاحب ایک سیکنڈ، آپ نے کیوں کیا اسمبلی کی بات چھیڑی ہے؟ میں چاہتی ہوں ذرا بلال بھٹو صاحب بھی آج غصے میں آ گئے تھے، انہوں نے کیا کہا، اور رانا احسان افضل صاحب آپ کو بھی ویلکم، ویری وارم ویلکم ٹو شو، آپ کے پاس بھی آتی ہوں. ذرا بلال صاحب کو سن لیں پہلے پلیز. جناب اسپیکر، اگر میں اس کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ ہوں تو مجھے سزا دلوائے، 100 دفعہ مجھے سزا دلوائے. اگر کوئی اس طرف سے اس کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کرتا ہے تو ان کو سزا دلوائے. اگر آرٹیکل 5 کے بہانے سے کانسٹیٹیوشن وائلیٹ کر کے عدم اعتماد کے وقت یہ ہاؤس ڈیزالو کیا جاتا ہے تو کانسٹیٹیوشن وائلیٹ ہوا ہے. اب ہم اگر یہ ہم پہ جمہوریت کی بات کریں گے، آئین کے بارے میں بات کریں گے، تو میں اتنے ہی کہوں گا کہ who the hell are you to talk to me؟
جی رانا احسان افضل صاحب، آپ نے سنی گفتگو حضرت رضا پاشا صاحب کی بھی. ہم معاملات کو آگے لے جانے کے لیے دیکھ رہے ہیں، سب نظریں ٹکی ہوئی ہیں شہباز شریف صاحب کیا فیصلے کریں گے. آج انہوں نے اوتھ لے لیا، لیکن یہاں پر آپ اسمبلی کا حال دیکھیے تو مطلب آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ کیسے آگے بڑھیں گے جب داندلی آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے، اوپر سے الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ اور متنازع فیصلہ کہ اب جو سیٹس ہیں ایلوکیٹڈ وہ نہیں ملیں گی پی ٹی آئی کو، کسی اور کو مل جائیں گی. ہیلو رانا احسان صاحب، مجھے سن پا رہے ہیں آپ؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. رانا احسان افضل صاحب جی، میں نے کہا یہ کیسے آگے بڑھیں گے معاملات when things are going to be دھاندلی، یہ مینڈیٹ چوری، اور آپ لوگوں نے آج مخصوص نشستیں جو تھیں وہ بھی الیکشن کمیشن کا ایک متنازع فیصلہ سامنے آ گیا ہے. تو یہ معاملہ کیسے آپ سمجھتے ہیں ثالثی میں کنورٹ ہوگا؟ جیسے حسن رضا پاشا صاحب رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ گرینڈ ڈائیلاگ کریں، لیکن کیسے کریں گے؟ دیکھیں، ہم تو گرینڈ ڈائیلاگ کے لیے بالکل تیار ہو سکتے ہیں اور ہونا چاہیے، لیکن یہ چیز سمجھ آنی چاہیے کہ یہ جو فیصلے ہیں یہ پی ایم ایل این یا حکومت نہیں کر رہی، یہ فیصلے آئینی طور پہ انڈیپینڈنٹ ادارے کر رہے ہیں. اور آپ کے پاس اگر آپ کو ان سے اعتراض ہے، آپ سمجھتے ہیں آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو آپ کے پاس پھر اس سے اگلے فورمز ہیں، آپ وہاں جائیں. اس کا جو حل ہے ان معاملات کا وہ حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ انہی آئینی طور پہ جو انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں ان کے پاس ہے، اور وہاں یہ جائیں اور اپنا بالکل کیس لڑیں، کوئی ان کو نہیں روک رہا. لیکن بات یہ ہے، آج بلاول صاحب نے جو بات کی میں بھی اس سے ایگری کرتا ہوں، اسمبلی کو چلنے دیں، اسمبلی کے اندر جو ہے وہ معاملات آگے بڑھنے دیں، کیونکہ ملک جو ہے یہ ملک کا سوال ہے، یہ ہماری سیاست کا سوال نہیں ہے، یہ عام آدمی کا سوال ہے کہ ملک نے آگے بڑھنا ہے. آپ کو جو بھی ایشوز ہیں، جو بھی آپ کے کنسرنز ہیں، وہ آپ عدالتوں میں لے کے جائیں، الیکشن کمیشن میں جائیں، اور وہاں آپ ان کو جو ہے وہ بالکل اپنا ڈیو کورس فالو کریں. حسن رضا پاشا صاحب اور رانا احسان افضل صاحب این لیگ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. رانا احسان افضل صاحب ذرا ایک مسئلہ ہے، کیونکہ بار بار یہی کہا جا رہا ہے کہ سب سے بڑا چیلنج کیا ہوگا موجودہ وقت میں آنے والی نئی حکومت کے لیے، تو وہ پی ٹی آئی سمجھ رہے تھے ہم سنی اتحاد کونسل کا فیس جو ہے. یہاں پر معیشت بھی ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے، اور اس کے لیے اسحاق ڈار صاحب کے نام کے آگے شاید کانٹا سا لگا دیا ہے. کیا یہ سچ ہے، اور کیا آپ لوگ کسی اور کو کنسیڈر کر رہے ہیں؟ دیکھیں، اس کا فیصلہ تو پرائم منسٹر صاحب کریں گے، اور بالکل اس میں مشاورت میاں نواز شریف صاحب کی بھی ہوگی، لیکن ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا. اس کے اندر میں ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ آپ کو کوئی اس کے اوپر حتمی بات کر سکوں، لیکن آج پرائم منسٹر نے اکانومی کے اوپر ایک میٹنگ لی، اور اس کے اندر جو بالکل یہی انہوں نے کہا کہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ معاشی بحران ہے، جو مہنگائی ہے، ایک عام آدمی کی زندگی جو مشکل میں ہے، اور اس کے اوپر اسی میٹنگ چلی، اور اس کے اندر ہر پہلو کے اوپر ڈسکشن ہوئی. میرے خیال سے اس کی ابھی چند منٹوں میں کوئی پریس ریلیز بھی آ جائے گی، اور اس میں کوئی شک نہیں اسی ٹینیور کے اندر کریں گے، اور آپ کو نظر آئے گا کہ بہتری کی طرف جو ہے ایک عام آدمی کی زندگی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، ایک عام آدمی کی زندگی پاشا صاحب کتنی بہتر ہونے جا رہی ہے، کیونکہ پی ٹی وی آپ کو پتہ ہے کہ اپوزیشن کی سپیچز روک لیتے ہیں، اسد علی طور کی بات کوئی کرے تو روک لیتے ہیں، اچک زئی صاحب کو بات کریں تو روک لیتے ہیں، مینگل صاحب گفتگو کرنے لگے تو روک لیتے ہیں. یہ اس قدر مطلب اتنے اوپنلی یہ سب کچھ اب ہو رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں یہ بیٹھ کے آپس میں بات کر لیں اور فیصلے کر لیں. سیٹس کیا یہ تھوڑی ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں، وہ تو الیکشن کمیشن نہیں دینی ہے، اور اگر الیکشن کمیشن نے فیصلہ صادر کر دیا کہ آپ کو نہیں دینی، باقی ساری پارٹیز کو دینی ہے، تو تھوڑا سا تو متنازع ان کا فیصلہ لگتا ہے. متنازع جی، اپنی جگہ پہ جی متنازع جی حسن رضا پاشا صاحب جی میں وہی عرض کر رہا ہوں سنا کہ متنازع اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن کیا ان سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ آرٹیکل 50
سب کلاس 6 سے باہر جا کے وہ کریں گے. مسئلہ صرف یہاں پہ یہ ہے کہ پولیٹیکل تقریریں ہو جاتی ہیں, کورس کے اندر بھی پولیٹیکل تقریریں ہوتی ہیں, قانون اور آئین کی بات نہیں ہوتی. جہاں بھی بات, آج بھی ایک پی ٹی آئی کے سینئر ممبر پارلیمان وہ کسی اور کیس میں پیش ہوئے تھے ہائی کورٹ میں, لیکن انہوں نے 8 فروری کی بات کر دی, اور جج صاحب نے, آپ ہی کا چینل ہی بتا رہا تھا کہ جج صاحب نے ان کو روکا کہ 8 فروری یہاں کہاں سے آ گیا, یہ کیس اور ہے, آڈیو لیک کا کیس ہے, آپ 8 فروری کو یہاں لے آئے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ باتیں قانونی آئینی باتیں وہی کرنی چاہیے, اور اسی لیے جب آپ اس سے ہٹ کے بات کرتے ہیں, آپ بات کرتے ہیں پولیٹیکل, آپ بات کرتے ہیں جو ایف آئی آرز کی, آپ کیسز کی, آپ ابھی تک آپ دیکھیں, ابھی میرے بھائی جو اپنا شعیب شہین صاحب آپ سے بات کر رہے تھے تو وہ یہ کہہ رہے تھے جی ہم سے فارم چھینے گئے. بھائی نامینیشن پیپرز کہاں چھینے گئے؟ اگر 2-4 جگہ پہ کسی نے ایسی حرکت کی ہے تو آپ دیکھیں اس طرف کسی نے بات نہیں کی کہ ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے ان نامینیشن پیپرز جو کہ ریجیکٹ کیے تھے آروز نے 80 to 90% منظور کر لیے. صرف نیگیٹو باتیں سامنے لائی جا رہی ہیں, جو پلس پوائنٹ ہے, جو پازیٹیو چیزیں ہیں ان کو سامنے نہیں لایا جا رہا. دیکھیں یہ ساری چیزیں بھی دیکھیں نا, اب ان بار بار یہ ہمارے نامینیشن پیپرز, بھائی نامینیشن پیپر سے معاملہ بہت آگے چلا گیا ہے. پھر نامینیشن پیپرز منظور ہوئے, پھر الیکشن ہوئے, فارم 45 آئے, 47 آئے, پھر اس کے بعد اوتھ بھی ہو گیا, اور پرائم منسٹر بھی بن گئے, چیف منسٹر بھی بن گئے. اب جو ہے فارمیشن آف گورنمنٹس ہونی ہے اور کیبنٹ فارم ہو رہی ہے. لیکن ایک چیز بہرحال میں یہ ضرور کہوں گا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ فیصلہ کرنے میں ڈیلے کیا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے. ابھی جو آپ کے سوال کا پہلا حصہ تھا فریڈم آف ایکسپریشن کا, میں بالکل میں اس چیز کو کنڈیم کرتا ہوں کہ اپوزیشن کو برابر کا ٹائم دینا چاہیے. جب وہ تقریر کر رہے ہوں ان کی تقریر پی ٹی وی کو چلانی چاہیے. یہ بڑی زیادتی ہے, جب آپ پک اینڈ چوز کرتے ہیں تو پھر آپ کی اس ادارے کی کریڈیبلٹی پہ مسئلہ بن جاتا ہے. اور دوسری ایک اور میں بلاول بھٹو زرداری کو اپریشیٹ کروں گا کہ آج فلور آف دی ہاؤس انہوں نے کنڈیم کیا کہ ان کے جو صدارتی الیکشنز ہیں ان پہ کوشچن مارک آ رہا ہے. چندری صاحب کے گھر پہ حملہ کرنا یا ان پہ جو ہے چادر اور چار دیواری کا جو ہے وہ جو کوشچن پیدا ہو رہا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں اس کو دیکھنا چاہیے اور اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. آپ کیوں سموتھ جو ایک چیز جا رہی ہے اس کو ایسا عمل کر کے اس کو کیوں متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہیں؟ نہیں بنانا چاہیے, اور ایسا کام کرنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ یا کیا یہ سسٹم سارا ڈی ریل کرنا ہے یا اس کو سموتھ فنکشننگ کر کے اس کو آگے لے جانا ہے. اسموتھ فنکشننگ کی بات آپ جہاں کہہ رہے ہیں تو رانا صاحب یہ بات بھی بار بار کہی گئی ہے, اور بلاول صاحب نے بھی آج آئیڈیا دیا کہ کیوں نہ بنایا جائے, ایسا ایک کمیشن بنا دیا جائے, ایک کمیٹی بنا دی جائے, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے انڈر بنا دی جائے کہ کوئی تو یہ معاملے کو ایک طرف کرے کہ دھاندلی ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی, تاکہ ہم اس سے آگے بڑھ پائیں, کیونکہ ہم اس سے آگے بڑھ نہیں پا رہے. روز آپ نے مینڈیٹ چوری کیا, آپ مینڈیٹ چوری کے پرائم منسٹر ہیں, آپ مینڈیٹ چوری کے لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں, یہ کب تک چلے گا؟ تو رانا صاحب آپ کو نہیں لگتا اس پہ کوئی صاف شفاف قسم کی کوئی اس پہ ہونی چاہیے, کوئی پیش رفت ہونی چاہیے تاکہ آگے کے میٹرز کلیئر اپ ہوں؟ رانا صاحب کی مجھے لگتا ہے انٹرنیٹ کا مسئلہ چل رہا ہے. اوکے بادشاہ صاحب میں آپ کے پاس واپس آؤں, اگر تو صرف یہ بتا دیجئے گا کہ یہ جو ایلوکیٹڈ سیٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسروں کو دے دی جائیں, تو یہ کہاں کا ایسے انصاف ہے کہ جو ان کے پری ایلوکیٹڈ سیٹس ان کی سیٹس کے مطابقت سے ملنی چاہیے, تو جتنی وہ سیٹس جیتے ہیں ان کو مل گئی ہیں, اب یہ ایڈیشنل بھی ان پارٹیوں کو دے دی جائے؟ مطلب یہ کیا مطلب کوئی وہ تو نہیں ہے نا, خیرات تو نہیں ہے بانٹ رہے؟ جی بالکل خیرات نہیں ہے, لیکن ورڈ شیل لکھا ہے, اور قومی اسمبلی کی جو کمپوزیشن ہے اور باقی اسمبلیز کی بھی جو کمپوزیشن ہے وہ اس وقت ہی کمپلیٹ ہوگی جب یہ اسپیشل سیٹس جو ہیں مائنورٹیز کی اور خواتین کی یہ جب ہوں گی. تو ورڈ شیل ہے, میں نہیں لکھا ہوا. اگر میں لکھا ہوا ہوتا
تو پھر بات اور تھی. لہذا الیکشن کمیشن آف پاکستان پی ٹی آئی بیکڈ بائی آف کورس سنی اتحاد کونسل، ان کا جو لیگل کور ہے اس کے تحت اسمبلی میں آئے، اوتھ لے لیا. اب سب ان سے یہ امید کر رہے ہیں کہ وہ آگے بڑھے، الیکشن کا جو مردہ ہے وہ اس کو دفنا دیا جائے. لیکن الیکشن کے مردے اس طرح نہیں دفنائے دیے جاتے. میرا خیال ہے پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ اس میں مخصوص نشستیں جو ہیں اس کی مٹی بھی ڈالی جائے تاکہ فائنلی پھر الیکشنز کو دفنا دیا جائے. یہاں تک آپ پروگرام دیکھا، بہت شکریہ. آپ سے ملاقات ہوگی کل. تھینک یو فار واچنگ.